وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں درود شریف پڑھنے کی سعادت ملتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق اللہ پاک کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک درود شریف جیسا نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ یہ اس موضوع پر بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی سعادت کس کو ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، وہ خوش نصیب کون ہیں جنہیں درود شریف پڑھنے کی سعادت ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، کیا یہ ایک محض رسم ہے، یا کوئی منتر یا وظیفہ، یا کوئی اور گہری چیز؟ درود شریف پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ مبارک عمل ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی شان نشان کرتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بھی اس عمل میں شامل ہونے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب ذرا سوچئے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس مقدس عمل میں شامل ہونا کیسا زبردست اعزاز ہے۔ لیکن اس عمل کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے، جیسے نماز اور دیگر عبادات کی توفیق اللہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے، اور انہیں جنہیں تڑپ ہوتی ہے، تو اسی طرح درود شریف کی توفیق بھی اللہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے، اور انہیں بھی جو خواہش رکھتے ہوں۔ بس جب اللہ کسی کو درود شریف پڑھنے کے لیے چنتا ہے تو وہ انہیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص قربت کا سنہری موقع دے رہا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف پڑھنا محض ذاتی عمل نہیں ہے، یہ ایک الہی کنیکشن ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے پاک فرشتوں کے زبردست عمل میں شامل ہونے کی سعادت بھی پاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا ایک نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوبصورت نعمت کو عطا کرنے کے لیے اپنی حکمت سے چند مخصوص لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک اعزاز ہے جو اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جنہیں وہ اس کے لائق سمجھتا ہے۔ اگر آپ خود کو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے پاتے ہیں تو ہاں، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اس نعمت کے لیے اللہ کا خوب شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اسلام کے سب سے بابرکت کاموں میں سے ایک کے لیے منتخب کیا، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور درود شریف پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ درود شریف کی توفیق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک دل کا انتخاب فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے سچے دل سے محبت اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں اس کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو توفیق دے تو ان کے قلوب کو عبادت کے لیے کھول دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اس کی قربت کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت میں سے ہے کہ وہ بعض دلوں کو اس خوبصورت عمل کے لیے چن لیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب میں اختصار سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ اس خوبصورت عمل کے لیے کن خوش نصیب لوگوں کو چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس عمل کی سعادت عطا کرتا ہے جو اپنے دل میں خلوص اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہر معاملے میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس کی رحمت کی ضرورت کو پہچانتا ہے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب آنے کے اور بھی زیادہ ذرائع دے کر جواب دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے جڑنے کا سب سے بڑا طریقہ درود شریف بھی ہے، جس سے نہ صرف برکتیں حاصل ہوتی ہیں بلکہ روح بھی پاکیزگی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ مسلسل نیک اعمال اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مبارک عمل ہمارے قلوب کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، تو اللہ سے ان کا قرب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ بہترین لوگوں کو بہترین اعمال کے لیے چن لیتا ہے۔ شکر گزار لوگ ایک اور خوش نصیب گروہ ہیں جنہیں درود شریف پڑھنے کا تحفہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہوں یا غم میں ہوں یا کسی بھی حال میں،
ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی زبانیں درود شریف سے آراستہ ہوتی ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اسلام کے خوبصورت تحفے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے والوں کو بھی یہ موقع عنایت فرماتا ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع، اپنی غلطیوں کا اعتراف اور اس سے رحمت مانگتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی نعمتوں کے دروازے کھول کر انعام دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بہتر اور کیا نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا شرف ہے، اور خاص کر عاشقان رسول کو درود شریف پڑھنے کی خاص توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں وہ فطری طور پر درود شریف پڑھنے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ ان کے دل جب تک درود شریف نہ بھیجیں چین سے نہیں رہنے دیتے۔ جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ خود کو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے پائیں تو جان لیجئے کہ آپ کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور محبت کی نشانی ہے، اور اگر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک بننا چاہتے ہیں تو آج ہی درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ اپنے دل کو پاک رکھیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کریں اور اخلاص کے ساتھ خوب درود شریف پڑھیں۔ کم از کم صبح و شام 10 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اسے تحفہ سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تحائف انہیں دیے جاتے ہیں جن سے محبت ہو، کوئی رشتہ، کوئی تعلق ہو، ہے نا؟ جسے تحائف ہر راہ چلتے کو نہیں دیے جاتے، اسی طرح درود شریف بھی ایک روحانی تحفہ ہے جس کا شرف اللہ کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ یہ زبردست روحانی تحفہ لینا چاہتے ہیں تو ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ ان لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے جنہیں اللہ پاک درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل اس عمل کی طرف متوجہ ہے تو یاد رکھیے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم عاجز ہیں۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اور وہ آپ کو چن رہا ہے اور آپ کو ایک ایسے راستے کی طرف بلا رہا ہے جو اس کی محبت اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و برکات سے معمور ہے۔ تو آپ درود شریف کو روزانہ کی عادت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دین و دنیا میں بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ درود شریف پڑھنے کی سعادت کس خوش نصیب کو ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے اپنے عزیز دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہیں، ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں؟ کامنٹ پہ اپنا جواب لازمی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔